کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تازہ صورتحال یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے تناظر میں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. دوسری بات بلکہ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایران پہ حملہ ہوئے جو 13 تاریخ کو ہوا تھا، جمعے کا دن تھا. آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں آج ہفتے کا دن ہے، تو یہ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا اور دوسرے ہفتے میں یہ چیز داخل ہو گئی ہے. اور اس میں دنیا نے بہت ساری مختلف چیزیں دیکھی ہیں. یعنی اسرائیل نے جو اپنا ایک تصور بنایا تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، ان کی سیکیورٹی مضبوط ہے، ان کی انٹیلیجنس مضبوط ہے. وہ کہتے تو صحیح تھے کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا، لیکن میزائل مارے جا سکتے. ہاں جی بالکل صحیح بات ہے. لیکن وہ جو میزائل اب گئے ہیں وہ پرندوں سے بڑے ہیں. اس کا نام پرندوں پہ ٹھیک ہے نا جی، یہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں نہیں سوری، نام پرندوں کے اندر جو کھنگریاں تھیں سجیل، اس کے نام پہ. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو چیز ہے اس کو عملی طور پہ ایران نے ریئلائز کروایا ہے، اسرائیل کو بھی، اسرائیلی عوام کو بھی، ریجن کے اندر جو دیگر بزدل حکمرانوں والے ممالک ہیں کیا بات وہ بھی، اور عالمی سطح پہ بھی، کہ ایسا نہیں ہے اور ہر فرعون کے مقابلے میں موسیٰ ہے. لہٰذا اس لڑائی میں جو جوابات اب تک ایران کی جانب سے اسرائیل کو گئے ہیں، پہل اسرائیل نے کی ہے. مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور مذاکرات کس میں؟ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، نیوکلیر پروگرام کی. کون سا نیوکلیر پروگرام؟ جو NPT کے انڈر چل رہا ہے. NPT کیا ہے؟ نیوکلیر پرولیفریشن ٹریٹی، کہ ایٹمی ہتھیاروں کا جو پھیلاؤ ہے اس کو روکا جائے. اور اس کے اوپر دنیا کے بہت سارے ممالک نے دستخط کیے ہوئے ہیں، جن میں عراق بھی شامل تھا، جس کا انجام ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں. اس میں ایران بھی شامل ہے. اسی آرٹیکل 4 کے تحت، NPT کے آرٹیکل 4 کے تحت، اگر ایک پرامن جوہری پروگرام پہ عمل پیرا ممبر NPT کا جو ہے، اس کا سگنیٹری، اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو یہ IAEA کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن بالکل دنیا کے دستور نرالے ہیں. IAEA کے پلیٹ فارم سے ایک مبہم سی بات کو آگے بڑھایا گیا، جسے بنیاد بنا کر اسرائیل نے، جو خود NPT کا ممبر نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار پہلے سے موجود ہیں، حملہ اس پہ ہونا چاہیے تھا، وہ الٹ کام کر رہا ہے. وہ حملہ کر رہا ہے ایک ایسے ملک پہ جس کے پاس کوئی ایٹم اب نہیں ہے. وہ حملہ کر رہا ہے اس ملک کے اوپر جو NPT کا سگنیٹری ہے. وہ حملہ کر رہا ہے اس ایران کے اوپر جو مسلسل ہر مذاکرات میں ان کی ہر بات کے اوپر سرنڈر کر رہا ہے. اور 2015 میں جو مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹا تھا، اور وہ بھی ٹرمپ کا دور تھا، اس میں توڑا جی، اور اس کے اندر انہوں نے جو بات کی تھی، سب چیزوں پہ تیار ہو گئے تھے. انہوں نے کہا اس وقت جو بھی لیول ہے انریچمنٹ کا یورینیم کا، اوکے اس کو تھرڈ کنٹری میں لے جائیں، ترکی میں لے جائیں، وہاں پہ یہ انرچ ہوگی ان کی لیبارٹریز کے اندر، اور اس کے بعد پھر ہمیں دے دیں. آپ کو اگر کوئی شبہ ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا جو ہے کوآپریشن کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ نہیں مانے. اور ٹرمپ نے ظاہر اسرائیل کے کہنے پہ، اس کے دباؤ کے اوپر، پس پشت اسرائیل تھا، وہ اس معاہدے سے نکل گئے. بعد میں خیر اس کی حکومت ختم ہو گئی، اور یہ سارے مسائل جو ہے، پھر ایران بھی ظاہر ہے اس کو حق پہنچتا تھا کہ جب وہ معاہدے کی کوئی پاسداری کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کر نہیں رہے ہیں، تو اس نے اپنے پرامن پروگرام کو آگے بڑھایا. اور یہ چیز ایران کی جو ہے وہ کسی طور برداشت نہیں تھی اسرائیل کو. وہی اسرائیل جو اس طرح کی حرکتیں کر چکا ہے. کیسے؟ ارلی 80s کے اندر، 80 کی دہائی کے اوائل میں، اسرائیلیوں نے پہلی مرتبہ عراق کے اندر فرانس کی مدد سے قائم کیے جانے والے ایٹمی ری ایکٹر، ان کے پروگرام کو ڈسٹرائے کر دی، جو کہ پرامن مقاصد کے لیے تھا. اور 17 منٹ میں وہ کارروائی کر کے سب کچھ اپنے چلے گئے. اور اس کے بعد پھر ان کو ہلہ شیری مل گئی. ابھی جب ہندوستان اور پاکستان نے دھماکے نہیں کیے تھے، ڈاکٹر صاحب ہلہ شیری اس لیے بھی تو ملتی ہے کہ انہوں نے انتہائی غیر قانونی کام کیا، اور اس کو کوئی انٹرنیشنل کنڈیمنیشن نہیں ہوئی. اس کی وجہ وہی ہلہ شیری ہے. اس کو حق سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ کرے تو جائز ہے، اگر دوسرا کو کرے تو ٹیررزم رولا ڈال دیتے. آپ نے ٹھیک کہا. تو ڈاکٹر صاحب اس کے اندر یہ تھا کہ اسرائیل نے اب اگلا ٹارگٹ پاکستان کو رکھا. اور پاکستان کو کس طرح سے ٹارگٹ رکھا کہ اس نے اندرا گاندھی کے دور میں شاید، یا راجیو گاندھی کے دور کے اندر، راجیو گاندھی تو جی غالباً راجیو گاندھی کے دور میں، لیکن ادھر جو ہے نا وہ ضیاء الحق کا دور. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس عرصے کے اندر
وہاں پہ اسرائیل نے انڈیا کی مدد سے پاکستان میں کہوٹا کو ٹارگٹ کرنے کا پروگرام کیا، جو سمہاؤ پاکستان کو پتہ چل گیا. پاکستان نے میسج کنوے کر دیا کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی تو پھر ہم سیدھے تل ابیب اور دیمونا تک آئیں گے جہاں پہ آپ کا ایٹمی ریئیکٹر ہے، اور پھر ہمیں کوئی نہیں روکے گا. اس کے بعد سر وہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی. 1998 کے ایٹمی دھماکوں سے پہلے بھی ایک دفعہ پھر ٹرائی کی گئی تھی، اور اس کو بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ فائل کر دیا گیا تھا. اور ابھی ریسنٹ جو اٹیک ہوئے ہیں اس کے اندر اسرائیلی ایڈوائزرز وہاں پر موجود تھے، چلے وہ ڈائریکٹلی یہ جو ہمارے ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. یہ جو ساری چیزیں ہیں، اسرائیل کو جو ہے وہ جو خون لگا تھا وہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اس کو اندازہ ہوا کہ اتنا آسان نہیں ہے. ہاں، دانت کھٹے. اور اب انہوں نے اس طرف ایران کی طرف محاذ چھیڑ دیا. وہ ایران جس کے خلاف 79 سے جب سے وہاں انقلاب آیا ہے، مسلسل وہاں پہ ایک مہم ہے پورے مغربی دنیا کی طرف سے، امریکہ کی قیادت میں اور پورا مغرب. اور اصل میں مسئلہ یہ ایران نہیں ہے، مسئلہ بنیادی طور پہ اسلام ہے. اصل چیز اسلام ہے، اور باقی یہ سب چیزیں تو سپرفیشل ہیں، یہ سب بہانے ہیں سارے.